فرمایا کہ جو اس مہینے میں گناہ کرے تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی وعید ہے رمضان المبارک کا احترام نہ کرنے والوں کے لیے، رمضان المبارک میں گناہ کرنے والوں کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو لوگ رمضان کا احترام نہیں کرتے ان کے بارے میں سنیں۔ جو لوگ رمضان میں کرکٹ پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، رمضان میں اللہ کے بندو عبادت کا مہینہ، کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ اور فٹ بال کھیل رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، خدا کے بندو قرآن پڑھو رات کو۔ تم باقی چیزوں سے تھک کے تسبیح درود پڑھو، مسجد کھلی ہوتی ہے مسجد میں آ کے پڑھو، اپنے گھر میں ایک جگہ بناؤ، مصلی بچھاؤ، ٹوپی پہنو، تسبیح پڑھو، اپنے گھر میں قرآن پاک رکھو، باقی کاموں سے تھک گئے آ کے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس سے تھک گئے درود پاک پڑھو، اس سے تھک گئے تسبیح پڑھو، اور بھی کام نیکی کے کتنے سارے کام ہیں، استغفار کرو۔ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیسی نالیکی کی بات ہے، مغفرت کا مہینہ آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تباہ برباد ہو جائے۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھانے، نہ کوئی منع کرتے ہیں بڑوں میں سے، نہ سمجھاتے ہیں۔ وہ کیا، ارے یہ سمجھتے تو ہے نہیں، مانتے تو ہے نہیں، بس رہنے دو ان کو، کھیلنے دو۔ کیوں کھیلنے دے؟ نہ تو وہ خود عبادت کر رہے اور نہ دوسروں کو صحیح اطمینان سے عبادت کرنے دے رہے، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ایک تازہ قبر دیکھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی کہ اس کے بارے میں اس کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالی اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی، اور مردے اور حضرت علی کے درمیان جتنے پردے حائل تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قبر کا منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور وہ رو رو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار رہا ہے اور اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، یعنی اے مولا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اور مردے کی دردناک پکار سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بے قرار ہو گئے۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے آپ نے درخواست پیش کی، دعا کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر نہایت رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ پاک میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور آواز آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ روزے رکھنے کے باوجود گناہوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ روزہ رکھ کر بندہ راتوں کو گناہوں میں مبتلا نہ ہو، فضول کاموں میں مبتلا نہ ہو۔ اچھا بعض کو یہ عادت ہوتی ہے، کہتے روزے میں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں،
अल्लाह अकबर, जिंदगी तुम्हें टाइम पास करने के लिए मिली हुई है? यहां तुम दुनिया में टाइम पास करने के लिए आए हो? हजारों नेकी के काम है, एक नहीं हजारों नेकी के काम है, वो करो। तिलावत करो, दुरूद पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, साल भर की नमाजें, उनमें से कोई कज़ा नमाज है वो नमाजें अदा करो। टाइम पास करने का क्या मतलब है? ऐसा अजीम बरकत वाला महीना आया, इसमें भी तुम टाइम पास करोगे? इसमें तो अल्लाह को राजी करो, अपनी बख्शिश मांगो, अपने घर वालों के लिए मांगो, अल्लाह से रहमत मांगो, अपने रिज्क के लिए मांगो। हदीस एक बयान की, फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स, तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसने रमजान के महीने को पाया फिर भी उसने अपनी बख्शिश ना करवाई। अल्लाह पाक से दुआ है, रमजान मुबारक जो रहमतों बरकतों वाला महीना तशरीफ ला रहा है, इसमें हम खूब इबादत करें, तरावी पढ़ें, और तरावी का शौक भी शुरू के 5, 6, 8 दिन तक होता है, फिर खत्म। ये पूरा रमजान होती है, और 27 तक भी नहीं, रमजान चांद रात तक होती है। हदीस में है जो रमजान मुबारक में एक सजदा करे, अल्लाह पाक उसको 1500 लेके आता फरमाते एक सजदे के बदले में। तो तरावी भी लाजमी अदा करें। बाकी अल्लाह पाक हमें इबादत बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। रमजान मुबारक अल्लाह पाक हमें एहतराम भी बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सुन्नत अदा फरमा लीजिए।